آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں شاہزیب جیلانی۔ 76 برس پہلے فلسطین میں اسرائیل کا وجود نہیں تھا، ایک قیامت ٹوٹی تھی۔ آج کے دن 76 برس پہلے اسرائیل قائم ہوا تھا اور تقریباً 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو صدیوں پرانے گھر اور زمینیں چھوڑنی پڑی تھیں، جنہوں نے نہیں چھوڑی انہیں مار ڈالا گیا۔ اس کی یاد میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ زرار کھوڑو صبح سے اس پہ محنت کر رہے ہیں، لیکن پہلے پاکستان کو نمٹا لیتے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی اسلام آباد اگر ہم جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی ضمانت منظور کر لی ہے اور انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے، مگر ظاہر ہے وہ رہا اس لیے نہیں ہو سکتے کہ سائفر کیس اور عدت کیس کی جو ہے سماعت اس کے دوران وہ اندر ہی رہیں گے۔ توشہ خانہ کیس میں پہلے ہی ان کا اور بشرا بی بی کی جو سزا ہے وہ معطل ہو چکی ہے۔ سائفر کیس آج لگنا تھا لیکن اسے ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ اسلام آباد کی ایک اور عدالت نے لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ اور سرکاری املاک میں نقصان پہنچانے کے 2 مقدمات میں بھی خان صاحب کو بری کر دیا، جبکہ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے واقعات میں شبلی، فراز، راجہ بشارت، زرتاج گل اور زین قریشی سمیت 20 ملزموں کی ضمانت منظور کر لی۔ 500 سے زائد لوگوں پہ فرد جرم لگائی گئی ہے۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ملک میں ہر سطح پہ کوئی مفاہمت کے پھول کھلنے والے ہیں، ٹینشن ختم ہونے والی ہے، ہر ادارہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے گا؟ اس سے پہلے کہ یہ 2 مجھ پہ جھپٹ پڑے میں جواب دے دیتا ہوں، ہرگز نہیں۔ اور میں اس کا ثبوت یہ پیش کر سکتا ہوں کہ اس دوران جو نیشنل اسمبلی میں دنگل ہو رہا ہے وہ دیکھنے لائق ہے۔ کل جو قائد حزب اختلاف ہیں عمر ایوب اور خواجہ آصف کے درمیان جو میچ ہوا، اس میں جو خواجہ آصف ہیں انہوں نے حسب توقع، ظاہر جیسا وہ کرتے ہیں، عمر ایوب کے دادا تک بات پہنچا دی، فیلڈ مارشل ایوب خان تک، اس لیے کہ عمر ایوب نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ISPR نے کھلے قسم کا بیان دیا ہے 9 مئی کے حوالے سے، تو بھائی اس پہ تو آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، اس لیے کہ ادارہ ڈائریکٹ سیاست میں کیسے اپنا موقف دے سکتا ہے۔ اس پہ خواجہ آصف جو وزیر دفاع بھی ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آرٹیکل 6 لگاتے ہیں، اور پھر آپ کے دادا کی جو قبر ہے اسے کھول کے اور ان کو پھانسی دینے سے شروع کرتے ہیں۔ مطلب یہ لیول یہاں تک چلی گئی میٹنگ۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ اور PTI کا ایک الگ سے میچ چل رہا ہے۔ ISPR کہہ رہا ہے PTI معافی مانگے، اس کے بعد ہم کچھ سوچیں گے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم کیوں معافی مانگیں، آپ معافی مانگیں، یہ سارا ڈرامہ آپ کا رچایا ہوا ہے۔ اور PTI کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم بالکل مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اگر خان سمیت تمام جو لوگ ہیں ان پہ جو سیاسی انتقام کے لیے مقدمات بنائے گئے ہیں وہ سب ختم کر دیا جائیں اور انہیں رہا کر دیا جائے، اس کے بعد ہم بات چیت کریں گے۔ سوال یہ کہ پھر بات چیت کس بات پہ کریں گے، یہ ابھی وضاحت طلب ہے۔ آج بلاول بھٹو نے کہا، یہ جو PTI والے کہتے ہیں اور خان صاحب بھی، کہ جی ان کی 2 ٹکے کے لوگ ہیں، ان سے کیا بات کرنی ہے، ہم بات تو ان سے کریں گے جن کے پاس اصل طاقت ہے۔ تو بلاول بھٹو آج چڑھ گئے، انہوں نے اپنی تقریر میں بہت کچھ کہا۔ ایک لائن انہوں نے یہ بھی کہی کہ یہ بات تو حقیقی آزادی کی کرتے ہیں، مگر سیاستدانوں سے بات کرنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑنا چاہتے ہیں اقتدار کے لیے، اور اگر وہ 9 مئی کی معافی نہیں مانگتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اقبال جرم کر رہے ہیں۔ یہ اسمبلی کا حال ہے۔ باہر مولانا فضل الرحمان نے اپنی ایک الگ سے دکان جو ہے وہ سجائی ہوئی ہے کچھ پارٹیوں کے ساتھ مل کے۔ انہوں نے آج کہا ہے کہ موجودہ حکومت استعفیٰ دے، حالانکہ یہ جو حکومت ہے اس کا جو اتحاد تھا PDM اس کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ موجودہ حکومت استعفیٰ دے اور نئے انتخابات کروائے جائیں، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پاک۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ماش کی دال کی طرح اکڑا ہوا بھی ہے، اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ملک کو اس بحرانی دلدل سے نکالنا چاہتا ہے۔ کیا میرا آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ کیا ایسے ہی بحرانی دلدل سے نکالتے ہیں
باہرلے ملکوں کے سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ؟ نہیں میرا نہیں خیال. دیکھیں اب جو ساری باتیں جو میں نے کر لی تھی وہ تو آپ نے پہلے ہی کر دی ہے. دیکھیں کسی نے کوئی پیچھے ہٹنے کے چکر میں نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے. نہ پی ٹی آئی نے معافی مانگنی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ نے معافی مانگنی ہے, کیونکہ معافی مانگنے ہیں. لیکن ملک کو بحران سے سب نجات دلانا. ہاں وہ تو پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. اور اس دوران تھوڑی سی اسپیس نون لیگ کو ملتی ہے, کیونکہ وہ مطلب ان کی شاید کیلکولیشن یہ ہے کہ چلیں اگر مریم نواز شریف پنجاب میں ڈیلیور کرتی ہے تو جو ہمارا ہوا ہے شاید اس کو ہم سلولی ریگین کریں. پی ٹی آئی کی بھی ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے, تھوڑی سی جو ان کو امید کی کرن ملتی ہے. اچھا یہ جو سارے جو کیسز جو آپ نے ذکر کیا, اب ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مفاہمت ہونے والی ہے, وہ ایک الگ سین ہے. اس سے ایک چیز جو شاید لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا عدلیہ اور کچھ مقدس اداروں کے بیچ میں ایک ٹکراؤ آنے کو دیکھنے کو ملے گا. اور اس کے اوپر اب ظاہر ہے کہ کوئی ڈائریکٹ کامنٹ تو اس کے اوپر نہیں آ سکتا اداروں سے, لیکن کچھ کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ کامنٹ آتا ہے اداروں سے. نہیں اس میں تو نہیں آیا نا اس میں, لیکن کچھ دوسری جگہوں سے کچھ انڈیکیشنز اور کچھ باتیں کی جا رہی ہیں. کیوں شاہ زیب؟ ہاں ہمارے ایک سینیٹر ہیں جو خود ساختہ ترجمان ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے, اور انہوں نے آج بھی ایک بیان دیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ جو سارا مسئلہ جو بھی فیصل وارڈا کا نام مت لیجیے گا آپ. ہاں جو آپ نے سارا یہ بتایا, تفصیل سے بیان کیا جس مسئلے کو ہم کھنگال رہے ہیں, وہ ایک پرٹیکولر کانٹیکس میں ہو رہا ہے جس میں عدلیہ کی طرف سے یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری جو بھی ہم پہ دباؤ پڑتا رہا ہے, بلیک میلنگ ہوتی رہی ہے, اب ہم مزید برداشت نہیں کریں گے, ہم کام کریں گے اپنے حساب سے کریں گے. عمران خان صاحب کو اگر آج ضمانت ملی ہے یا جمعرات کے دن سپریم کورٹ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ ایک کیس میں ویڈیو لنک پر اپنا بیان دیں گے, یہ اہم ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگست سے لے کر ابھی تک ان کی میڈیا پر نمودار ہونے پر پابندی رہی ہے اور انہیں چھپا کے رکھا گیا ہے, ان کو ایکسیس نہیں دی گئی. سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہنا کہ ان کو آپ ویڈیو لنک پہ لیں اور اگر وہ لائیو نشر ہوتا ہے تو ہی ول ہیو اٹ سے. اچھا اس سب سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے نرمی ہو رہی ہے. زرار کی اس بات میں کافی دم ہے کہ اگر عدلیہ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہی ہے, اور وہ ماضی کا وہ سلسلہ نہیں ہے جب ہم نے دیکھا تھا خود عمران خان صاحب کے ٹائم پہ یا نواز شریف صاحب کا جس طرح کیس چلا کہ ہماری ریاست اور ہماری جوڈیشری ہینڈ ان گلو تھے, بہت آسان تھا عدلیہ کو مینیپولیٹ کرنا. اب اگر عدلیہ کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں لیں گے ڈکٹیشن اور ہم اپنے حساب سے چلیں گے, تو اس سے کچھ لوگ غم غصے میں ہیں, ناراض بھی ہو رہے ہیں. اور یہ جو سینیٹر صاحب جن کی میں نے بات کی, انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی میں دیکھ رہا تھا, اور ان کا ایک کافی دھمکی آمیز لہجہ تھا ٹورڈز دا ججز. انہوں نے ہمارے جو ایک جج ہیں بابر ستار صاحب, ان کی طرف ان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ججز یہ جو ہیں یہ دوہری شہریت رکھتے ہیں, یہ پہلے حساب دیں. انہوں نے کہا کہ آئے دن انٹیلیجنس ایجنسیوں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں, ان کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے, اور اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو اس پگڑی کو ہم فٹ بال بنائیں گے. یہ ایک بہت ہی جارحانہ سٹانس ہے. اگر وہ کسی کے بہاف پہ دے رہے ہیں تو جن کے بہاف پہ دے رہے ہیں میرا خیال ہے ان کو بھی تھوڑا سا بتانا چاہیے کہ یہ ان کے بہاف پہ دے رہے ہیں یا یہ ان کا اپنا کوئی فری لانسنگ ہے, کیونکہ اس کے سیریس امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں کہ آپ اس طرح ججز کو اور عدلیہ کو آپ اگر دھمکیاں دیں گے آ کر تو واٹ ڈز اٹ سے. یہ بیانات اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ سیریس امپلیکیشنز ہوں, اور جو سامنے والا فریق ہے اس کو اپنی مرضی کے گراؤنڈ میں کھلایا جائے. اور فیصل وارڈا جیسے لوگ اپنے طور پہ اس طرح کھل کے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ کسی کے غیر رسمی ترجمان ہوں. یہی تو کہنے ہیں. دیکھیں ایک بات ہے, آپ دونوں شاہ زیب اور وسعت, آپ مستریوں سے تو آپ کا واسطہ پڑتا جی روز مستریوں سے ہمیشہ. اچھا مستری کی صلاحیت ناپنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کس قسم کے اوزار استعمال کر رہا ہے. ہاں کہ مطلب کوالٹی کا ٹول ہے, بلیک اینڈ ڈیکر ہے, یا کوئی ایسے پرانا پیچکس ہے یا ہتھوڑا ہے جس سے وہ ہر ایک چیز کو فکس کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو بات ہوئی نا کہ کون کس کی ترجمانی کر رہا ہے, اس سے ایک زیادہ کانفیڈنس نہیں مجھے ملتی, کیونکہ جو آپ اوزار استعمال کر رہے ہیں وہ شاید اس کوالٹی کے نہیں ہیں
جتنے ہونے چاہیے, اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں. اگر وہ تم سے پلٹ کے کہیں یار ہمیں کوالٹی والے بندے دو, ہاں یہ ایک اور پھر مسئلہ کیا, یہ بات صحیح ہے, مطلب پلان بھی تو ہونا چاہیے. ہاں بازار میں بھی تو یہ چیزیں شارٹ ہیں. ہاں ہاں اچھا. لیکن بنیادی بات دیکھیں ذرا, وہی جو پہلے آپ کہہ رہے تھے, میرا نہیں خیال کہ یہ سچویشن سمجھنے کے لیے ہمیں پولیٹیکل پلیئرز کو دیکھنا ہے کہ نون لیگ کیا کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہماری عدلیہ جو اپنے آپ کو اسرٹ کر رہی ہے نا, اور آپ نے شاید کہا کہ دس کین گو ٹورڈز اے کنفرنٹیشن. آئی ہوپ کہ اٹ ڈزنٹ. لیکن ہمارے آئین میں بھی یہ ہے کہ اگر عدلیہ آزاد ہے تو وہ اپنے فیصلے آزادی سے لے, اور اس میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو ضمانت ملنی چاہیے تو وہ ملنی چاہیے. مطلب عدلیہ کو شوڈ ناٹ بی انڈر دا ڈکٹیشن آف سمبڈی جس کا کوئی ایشو ہے کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ. تو اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ آگے کیسے بڑھتا ہے. بٹ آئی تھنک ابھی مفاہمت کی باتیں کرنا, گرینڈ ڈائلاگ وہ تو ابھی چھوڑ ہی دیں. ہاں یہ کافی گھس گئی ہے یہ بحث, اور میرا خیال وی آر دیئر یٹ. ابھی تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ لیگل معاملات جو ہیں یہ کیسے انفولڈ ہوتے ہیں, اور اگر وہ لیٹس سے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے انفولڈ نہیں ہو رہے تو وہ کیا کریں گے, وہ صبر کریں گے, ایکسیپٹ کریں گے کہ آئین میں عدلیہ کو آزادی ہے, یا وہ کچھ اور ایڈونچر. اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے نا, اگر میں 2 منٹ کے لیے ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کروں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ڈی ایم والے ڈیول ہیں, ایک محاورہ ہے, ایک سینگ ہے کہ فرض کریں کہ میں بیٹھا ہوں ابھی نون لیگ کی سائڈ سے یا پی ڈی ایم کی سائڈ سے, حکمران جماعت کی سائڈ سے, اور میں کہوں گا کہ یار ابھی آزاد ہونا تھا, ہاں تو پہلے کیا ہوا, کیا اس کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ ہم ہمیشہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار ٹروتھ ہونی چاہیے, ریکنسیلیشن ہونی چاہیے, سب کو معافی مانگنی چاہیے, سب کو کھل کے کہنا چاہیے کہ جی میرے سے یہ غلطی ہوئی, مجھے یہاں استعمال کیا گیا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو کیا اگر ایسی کوئی بات کی جائے شاہ زیب, تو کیا اس بات میں بھی کچھ دم ہے کہ جب ہمارا وقت تھا تو اس وقت تو آپ نے ہر ایک قسم کی لیگل ویپنز استعمال کیے ہمارے خلاف؟ کچھ دیر پہلے مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی بتا رہے تھے نا کہ کیا ہوا تھا پورے LNG کیس میں. تو اگین یو نو ویئر ڈز دا بک اسٹاپ اینڈ ویئر ڈز دا بک اسٹارٹ فرام, یہ ایک سوال تو ہے نا. ہاں دیکھیں, ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے ٹی وی چینلوں پہ جس دن کوئی خاص خبر نہیں ہوتی تو ایک لا حاصل بحث یہی ہو رہی ہوتی ہے نا, کہ مفاہمت ہوگی تو کب ہوگی, کیسے ہوگی, کب سے شروع ہوگی, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوگا. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا یہ پوائنٹ لیس ہے, کیونکہ ابھی وی آر ناٹ دیئر یٹ. مطلب کوئی پولیٹیکل پارٹیز, کوئی گول میز کانفرنس نہیں ہو رہی, کسی نے کہا نہیں ہے بیٹھو, پی ٹی آئی نے کوئی آمادگی نہیں دکھائی, تو یہ ایک ہوا میں ایک نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا سوری, میں تھوڑا سا کلیئرلی کہتا ہوں. اگر یہ آپ عدلیہ کی آزادی کی بات ہو رہی ہے نا, اور بالکل دیکھیں آئیڈیلی ایسا ہی ہونا چاہیے, خود مختار ہونا چاہیے, میرٹ پر ڈیسیژن لینی چاہیے. اگر فار ایگزامپل نون لیگ والے یا کوئی بھی کہیں کہ جی ہمارے وقت تو ایسا نہیں ہوا تھا, اور اگر اب مداخلت ہو رہی ہے جو بظاہر ہمارے حق میں جا رہی ہے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ایمرج ہوتا ہے. ابھی تو دیکھیں نا, عدلیہ کو وہ ڈیسیشنز کرنے ہیں جو ان کے سامنے ہیں نا. وہ ہسٹری میں جا کے کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا, اس وقت کون سی سپریم کورٹ تھی, میرا خیال ہے وہ دے کانٹ ڈو دیٹ. ان کو تو جو سامنے کیسز آئیں گے اس کو وہ دیکھیں گے کہ اس میں ضمانت بنتی ہے یا نہیں بنتی, فلاں جو ملزم ہے اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے ہم کرا سکتے ہیں, اس کو بیان دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. ہمارا صرف یہ کہنا ہے, یا میرا خیال ہے کہ ملک کا بھی, قوم کا بھی یہ کہنا ہونا چاہیے کہ ججز شوڈ بی ایبل ٹو میک دیز ڈیسیشنز اپنے ذہن سے. ان کو کسی کا ڈر, خوف, دباؤ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر وہ اس پہ چل رہے ہیں, پروسیس فالو ہو رہا ہے, تو ویل اینڈ گڈ. اس میں اگر کسی کو تھوڑا بہت ریلیف مل رہا ہے, نرمی کا تاثر ابھر رہا ہے, سو بھی اٹ. ہو سکتا ہے کہ ماضی میں جو آخری سوال آپ دونوں سے, کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی یہ کل لائیو ٹرانسمیشن ہوگی یا پھر کوئی شارک مچھلی آ جائے گی کیبل چبانے؟ کیا خیال ہے وشاہ زیب؟ میں کہوں گا کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ آج آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی آئی نے ایک پریس کانفرنس کی کہ انہیں تحفظات ہیں اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی کے انتظامات پہ, وہاں پہ جو سٹاف ہے اس میں رد و بدل ہوا ہے, لاسٹ منٹ پہ کوئی ملاقاتیں تھیں خان صاحب کی, وہ کینسل ہوئی ہیں. تو خیر یہ اکثر پلے بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایگزیجریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس ملک میں کوئی بھی چیز آپ رول آؤٹ کر سکتے ہیں. ہمیں انتظار کرنا ہوگا کل کا کہ اگر وہ واقعی ویڈیو کال کرتے ہیں اور وہ دکھائی جاتی ہے لائیو ٹی وی پہ یا نہیں. اچھا, میں ایک بات نوٹ کر رہا تھا آپ دونوں کی گفتگو میں, آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی جج پہلے یہ تھے تو اب یہ ہو گئے ہیں, تو یہ کیسے ہو رہا ہے. میرا خیال ہے ہمیں یہ جو لفظ ہے نا کہ جج آزاد تھے یا جج آزاد ہو گئے ہیں, اس کی بجائے اگر ہم اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھیں اور فروغ بھی دیں کہ یار عدالت
عدالت آزادی سے فیصلہ کرنے کا اس کا حق ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا ورنہ جج اسپیسیفک ہوگا تو پھر یہی ہوگا کہ جی میں آیا تو میرے فیصلے الگ ہیں, آپ آئے تو الگ ہیں. عدالت کو کمپرومائز نہیں کرنا ایز این انسٹیٹیوشن. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں پھر. ویلکم بیک. آپ نے ایک محاورہ سنا, کوئلے کی دلالی میں منہ کالا؟ اب سن لیا ہے. اچھا یہ بڑا اردو کا مشہور محاورہ ہے. آپ اور مبشر مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ساہیوال پاور پلانٹ کا انتہائی شدید گرمی میں 50 ٹیمپریچر میں افتتاح ہوا تھا تو آپ وہاں گئے تھے؟ جی بالکل گئے تھے. جی. کیوں گئے تھے؟ بلایا گیا تھا, ہم گئے تھے. اچھا میں نے کہا ہیلی کاپٹر میں سفر جہاں بھی بلایا جائے گا آپ چلے جائیں گے؟ اوکے. میں اس لیے یہ ماحول بنا رہا ہوں کہ یہ جو سٹوری میں کہانی سنانے والا ہوں یہ ساہیوال پاور پلانٹ کے بارے میں ہی ہے, جو کہ سی پیک میں شامل ایک منصوبہ ہے. لیکن اس منصوبے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو لوکل کوئلہ ہے, ہمارے یہاں بھی کوئلہ ہے, وہ استعمال نہیں کرتا. اعلیٰ نسل کا جو باہر سے کوئلہ آتا ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق شاید ساؤتھ افریقہ سے شاید آتا ہے, تو وہ کوئلہ یہ استعمال کرتا ہے. اچھا ساہیوال جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں کراچی کی بندرگاہ سے کوئی 1053 کلومیٹر دور ہے. ٹھیک ہے. اب کوئلہ آ رہا ہے لاکھوں ٹن کے حساب سے, اب اس کا فریٹ جا رہا ہے. اچھا اس پہ ظاہر خرچہ بھی ہوتا ہوگا. وہ خرچہ کون ادا کرتا ہے؟ وہ بجلی استعمال کرنے والے جو ساہیوال پاور پلانٹ پیدا کرتا ہے. چلیں یہاں تک تو ٹھیک تھا, لیکن کہانی جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے. یہ پلانٹ جو ہے سالانہ تقریباً 2 سے 3 لاکھ ٹن نہیں ماہانہ 2 سے 3 لاکھ ٹن کوئلہ استعمال کرتا ہے 1320 میگا واٹ بجلی بنانے کے لیے. جنوری میں نگراں حکومت کے وزیر توانائی تھے محمد علی صاحب. انہوں نے سبکدوشی سے کچھ عرصے پہلے ساہیوال کول پلانٹ کے لیے کوئلے کی خریداری میں گھپلوں کی تحقیقات کے لیے ایک خط لکھا. خط کے مطابق 2 فیورٹ کول جو سپلائرز تھے ان سے دگنی قیمت پہ کوئلہ خریدا گیا. ان سے سال بھر کا کانٹیکٹ کیا گیا اور یہ کوئلہ مارکیٹ ریٹ سے تقریباً 50% اوپر کی قیمت پہ خریدا گیا. ظاہر دیگر سپلائرز نے شور مچایا کہ ہم اس سے سستا کوئلہ دے سکتے ہیں. تو جب پریشر بڑھا تو ریگولیٹرز نے سپاٹ بیڈنگ کی بھی اجازت دے دی. اب سپاٹ بیڈنگ سے جو میں سمجھا ہوں, کریکٹ می, کہ یعنی موقع پہ نیلامی کے ذریعے جو بھی کم ریٹ دے گا اس سے آپ کوئلہ خرید لیں گے. یہی مطلب ہے نا اس کا, ہونا تو چاہیے سپاٹ بیڈنگ. اچھا ظاہر ہے کوئلہ اس کے بعد سستے نرخ پہ ملنے لگا کہ آپ 10 روپے کی بیڈنگ دے رہے ہیں, میں 8 روپے میں بیچ رہا ہوں, تو صارف کو فائدہ ہوا. 40% کم قیمت پہ یہ کوئلہ ملا اور جولائی سے دسمبر گزشتہ برس تک. اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ جو 28.5 روپے یونٹ جو تھا بجلی کا ساہیوال پلانٹ کا, وہ کم ہو کے 18.5 روپے تک آ گیا. یعنی صارف کو بھی کوئی 35% کے قریب فائدہ پہنچا, اس سے ریلیف ملی. اچھا پھر سپاٹ بیڈنگ والے جو سپلائرز تھے ان کو مختلف ہیلے بہانوں سے تنگ کیا جانے لگا. جی ہمیں ابھی فی الحال ڈیمانڈ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی شپمنٹ لیٹ ہو رہی ہے, یہ کوالٹی فلانا, مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے دفع ہو جاؤ. اس طرح کا کوئی ماحول بنایا گیا. اچھا پھر جو پرانی 2 فیوریٹ کمپنیاں تھیں ان کو زیادہ قیمت پہ سالانہ کانٹریکٹ پھر دے دیا گیا. اچھا اس بارے میں پھر جو سپلائرز تھے انہوں نے پلانٹ کی جو چینی انتظامیہ تھی اس سے شکایت کی. تو چینی انتظامیہ نے کہا آپ جو ہیں غلط گلی میں تلاش کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پاور ڈویژن کے سیکریٹری ہمیں کہتے ہیں کہ اس سے خرید لو, اس ریٹ پہ خرید لو, تو ہم خرید لیتے ہیں, ہمارا اس سے کیا لینا دینا. اور پھر کیا ہوا کہ جو ساہیوال پاور پلانٹ تھا 2 لاکھ ٹن ماہانہ بھی اگر استعمال کرے تو جس قیمت پہ ایک فیوریٹ جو سپلائر ہے اس سے کوئلہ خریدا گیا تو اس سے 4 ارب روپے ماہانہ کا جو ہے ٹیکہ وہ لگا. اس کا مطلب ہے کہ 12 مہینے میں 48 ارب روپے جو ہیں وہ زائد ادا کیے گئے. یہ 48 ارب روپے کسی نہ کسی کی جیب سے تو جائیں گے. تو یہ تھا وہ گھپلا جس کی چھان بین کا وزیر توانائی نے جاتے جاتے حکم دے دیا گیا.
14 दिन के अंदर उन्होंने कहा रिपोर्ट पेश की जाए, यानी 15 मार्च तक। उसके बाद वो निकल गए, वज़ीर गया तो बात गई। अच्छा, परसों डॉन में खलीक कियानी की एक रिपोर्ट छपी कि जब सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के CEO रेहान अख्तर साहब से इस घपले की तहकीकात के अंजाम के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सहाफ़ी को झिड़कते हुए कहा कि आपके इस तरह के सवालात से तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों की हौसला शिकनी होती है और वो सरमायाकारी नहीं आती। अगर कोई सबूत मिला इस घपले का तो हम नेपरा को फराहम कर देंगे। अच्छा, नेपरा से जब सहाफ़ियों ने रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने अपना मुँह सी लिया कि यार हम क्या बोलें, किसके मुँह लगें। अच्छा, जो फेवरेट कॉन्ट्रैक्टर था पिछले वाला, उसको नया कॉन्ट्रैक्ट 22 दिसंबर 2023 को दिया गया। डेट याद रखना, 22 दिसंबर को दिया गया। मगर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन के 9 दिन बाद पोर्ट कासिम पे कॉन्ट्रैक्टर की शिपमेंट उतर जाती है। मतलब कि साइन करने से पहले वो चीज़ रवाना हो गई थी। हाँ, ये आप कह रहे हैं? हाँ। अच्छा, और 9 दिन बाद 28 को ये शिपमेंट उतर जाती। अब साउथ अफ्रीका से उसके नाम पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद साउथ अफ्रीका या कोई भी मुल्क जहाँ से भी 9 दिन में शिपमेंट आ जाए, ये एक मुआवजे वाली बात है। और मैं सलाम करता हूँ जिसने इस कंपनी को ग्वादर से भी नहीं आ सकता। हाँ, ये हुआ। अच्छा, अब ये हुआ है कि जो स्पॉट बिडिंग के बारे में नेपरा की जो गाइडलाइन है वो तैयार तो हो चुकी है, अब उसे वो सेक रहे हैं रोटी की तरह, नाफिज नहीं कर रहे हैं, ताकि ये जो मामलात हैं जब सेट वेट हो जाएं तो ये है। अब कमबख्ती किसकी आएगी? ज़रार खोड़ो की, वसअतुल्लाह खान की और शाहज़ेब जिलानी की। तो यूँ होती है भाईजान बिजली महंगी, उसके पीछे ये ड्रामे होते हैं। और टेंडर भी जो कॉल किया जाता है उसमें अगर एक बोली देने वाला हो तो अब टेंडर होता है यार। अब क्या करे, वजारत भी क्या करे। और तो फिर दमादम मस्त कलंदर हमारे साथ होता है। ये थी, मैंने कहानी सुनाई, इसका कोई मतलब नहीं है, बस सुनानी थी कहानी। अच्छी कहानी है। हाँ, सारा मसला सोलर का है लेकिन। अच्छा, सोलर, हाँ, इसलिए बिजली महंगी होती है, फिर लोगों ने सोलर लगाया हुआ है। चलें ब्रेक ले लेते हैं फिर। नकमा को अब 76 साल हो गए और ये वो सानिया है जिसमें यहूदी ज़ायनिस्ट ने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया और उनको उनके घरों, गांव और शहरों से ज़बरदस्ती बेदखल किया। आज दुनिया भर में इस दिन की याद में मुजाहरे हो रहे हैं, जैसे कि ये अगर आप देखें इंग्लैंड के चेम्बरलेन स्क्वायर और विक्टोरिया स्क्वायर के फव्वारों में लाल रंग मिला दिया है। ज़ाहिर के दिखा रहे हैं कि इसमें खून भरा हुआ है और ये मजम्मत कर रहे हैं क्योंकि इज़राइल के बनने में इंग्लैंड का, ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा किरदार था। लेकिन जो पहले मगरबी लीडर थे जिनके जहन में आइडिया है कि यार फ़लस्तीन में एक यहूदी रियासत होनी चाहिए, वो थे नेपोलियन बोनापार्ट साहब, जब उन्होंने मिस्र पर हमला किया था। नेपोलियन चाह रहे थे कि यहाँ पर अगर एक रियासत इस तरह की बने तो मेरा यानी फ्रांस का यहाँ पर एक ठिकाना बन जाएगा, एक मिलिट्री आउटपोस्ट बन जाएगा। ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं हुआ, नेपोलियन को खुद शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर तकरीबन 100 या 120 साल बाद ब्रिटेन, नेपोलियन के दुश्मन मुल्क, ने सोचा कि नहीं, अब हमारी बारी आई है, हम ऐसा करते हैं। ये वो वक्त था जब सल्तनत उस्मानिया तकरीबन तबाह हो गई थी और फ़लस्तीन इंग्लैंड के, ब्रिटेन के हाथ में आ गया था। यहाँ फिर आती है 1917 में बैलफोर डिक्लेरेशन। इंग्लैंड के वज़ीर ख़ारजा आर्थर जेम्स बैलफोर एक ख़त लिखते हैं जिसको बैलफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। एक बहुत बड़े यहूदी बिजनेसमैन को, बैरन रॉथस्चाइल्ड को, बैंकर को, और वो फिर जो वज़ीर आज़म थे उस वक्त के इंग्लैंड के, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज, वो इस पर ठप्पा लगाते हैं। अच्छा, दोनों बैलफोर और वज़ीर आज़म वो भी ज़ायनिस्ट थे लेकिन क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट थे। उनका मकसद तो 2-3 मकासद थे कि एक तो बैलफोर चाहता था कि यार सारे यहूदी यहाँ से निकल जाएं, कहीं और चले जाएं, और ज़ाहिर है डेविड लॉयड जॉर्ज चाहता था कि हमारा एक ठिकाना हो, एक परमानेंट मिलिट्री बेस हो या एक एलाय हो मिडिल ईस्ट में। इस दौरान जाहिर है कि जो मगरबी यूरोप में जो ज़ायनिस्ट थे, जो जूइश ज़ायनिस्ट थे, वो पहले ही लॉबिंग कर रहे थे तमाम वेस्टर्न कैपिटल्स में कि वहाँ के यहूदियों को सपोर्ट किया जाए कि वो जाकर फ़लस्तीन में आबाद हो जाएं। फिर ऐसा होना शुरू हुआ।
ظاہر ہے ان کے پاس بہت سارا پیسہ تھا، ان کے پاس برٹن کی سپورٹ تھی، تو جیسے وہ فلسطین میں آئے تو انہوں نے زمین خریدنا شروع کی. لیکن جیسے ہی وہ بڑھتے گئے تو ظاہر ہے وہاں پہ پہلے سے فلسطینی آباد تھے اور ایک ریزسٹنس پیدا ہوئی. اچھا، جو فلسطینیوں کی جو سیاسی قیادت تھی، جو آفیشیل لیڈرشپ تھی، وہ یروشلم میں کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہمارے سے مذاکرات کرنے چاہیے برٹن کے ساتھ، اگر ہم انہیں پیار سے سمجھائیں گے تو شاید وہ اس سیٹلمنٹ کو روک دیں گے، آخرکار ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی یہاں رہتے ہیں. لیکن ایک شخص تھا، ایک شامی لیڈر تھا، وہ اس وقت حیفا میں رہتا تھے، اور اس نے کہا کہ نہیں جی ایسے نہیں ہونے والا. اور 1922 میں اس نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہاں مسلح جدوجہد کرنی چاہیے. اس کا نام تھا عز الدین القاسم. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو حماس کی جو ایک بریگیڈ ہے کالڈ القاسم بریگیڈز. اچھا، 1935 میں القاسم کو بھی تو شہید کر دیا گیا برٹش فورسز نے ان کو سراؤنڈ کر کے. لیکن پھر ایک سال بعد اس خطے میں ایک بہت بڑی بغاوت شروع ہوئی جس کو عرب ریبیلین کہا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ عربوں کے پاس نہ کوئی زیادہ وسائل تھے اس وقت، ظاہر ہے وہ دے ور آکیوپائڈ، نہ ہی زیادہ ہتھیار تھے، اور ان کو سامنا کرنا پڑا نہ صرف زائنسٹ ملیشیاز کی جن کے پاس پیسہ بھی بہت تھا، جن کے پاس ٹریننگ بھی تھی اور جن کے پاس جدید اسلحہ بھی تھا، بلکہ پوری برٹش امپائر کی. تو ظاہر ہے کہ وہ کچلے گئے. 3 سال لگے لیکن وہ کچلے گئے. لیکن اس وقت تک برٹن بھی تھوڑی سی اس کی کمزور ہو گئی تھی، اور وہ سوچنے لگے کہ جی جرمنی بھی طاقتور ہو رہا ہے، اور اگر ہم نے بالکل اس طرح بلا جھجک یہاں پر یہودی آبادیوں کو فروغ دیا یا ان کو سیٹل کرنے دیا تو شاید اس پورے خطے میں آگ لگ جائے. تو وہاں پر پھر انہوں نے تھوڑی سی پابندیاں لگائیں کہ آپ یہاں پر سیٹلمنٹ اپنی روکیں. لیکن ظاہر ہے کہ اب کیا ہوا کہ جو زائنسٹ ملیشیا گروپس جیسے کہ ارگن، جیسے کہ سٹرن گینگز، جیسے کہ ہگانا، جو اس وقت تک انگلینڈ کے اتحادی تھے، اب وہ انگلینڈ کے خلاف ہو گئے. یہاں پر پھر بومبنگ شروع ہوئی. کنگ ڈیوڈ ہوٹل کو بومب کیا گیا. ان دنوں کے 9/11 سمجھا گیا تھا. یہ بہت ایک بڑی دہشت گرد کارروائی تھی. اور انفیکٹ ایک منصوبہ بھی بنایا گیا 1946 میں. زائونسٹ نے باقاعدہ ایک ٹیم بھیجی انگلینڈ ونسٹن چرچل کو قتل کرنے کے لیے. یہ بھی ایک بہت بڑا سین تھا وہاں پر. اچھا، اس دوران زائونسٹ کی پلاننگ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت وہ دور کی پلاننگ کر رہے تھے، اور اس وقت جتنے بھی ان کے لیڈرز تھے اور ان کے ملٹری کمانڈرز تھے وہ مارچ 1947 سے لے کے مارچ 1948 تک تقریباً ہر ہفتے یا ہر 10 دن ان کی میٹنگز ہوتی تھی، اور انہوں نے پوری منصوبہ بندی کی کہ ایک دفعہ جب برٹش یہاں سے نکل جائیں گے تو ہم نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. اس وقت زائنسٹ برٹن پہ بھی حملے کر رہے تھے اور عربز پہ بھی حملے کر رہے تھے. یہ اب ظاہر ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد کی بات ہے جب برٹش امپائر کافی کھوکھلی ہو گئی تھی. اور دیکھتے ہوئے کہ جی یہ تو اب ہمارے آپے سے، یہ تو اب چیزیں آپے سے باہر چلی گئی ہیں. برٹن نے کہا کہ یار بین الاقوامی یونائٹڈ نیشنز کو کہا کہ جی آپ پھر اس کو سنبھالیں. اور 1947 میں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی نے ایک پلان بنایا کہ یار کیوں نہیں فلسطین کا بٹوارا کیا جائے، اور یہاں پر ایک یہودی ریاست قائم کی جائے اور یہاں پر ایک عرب ریاست قائم کی جائے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت یہودی آبادی فلسطین میں ٹوٹل آبادی کی تقریباً 30% تھی، 1/3 تھی. لیکن اور اس وقت صرف تقریباً 5% زمین پر یہودیوں کا قابو تھا. لیکن اقوام متحدہ کے پلان کے مطابق ان کو 55% زمین ملنی تھی. تو ظاہر ہے جو فلسطینی تھے اور جو عرب تھے انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ہم اس کو تو تسلیم کر ہی نہیں سکتے، یہ تو ناقابل برداشت ہے. لیکن زائنسٹ نے بالکل اس کو تسلیم کیا، صرف شاید اس لیے کہ اس کی وجہ سے ان کے دعوے کو لیجیٹیمیسی ملتی ہے کہ جی اب تو اقوام متحدہ نے بھی کہہ دیا کہ یہودی ریاست بن سکتی ہے. لیکن انہوں نے بارڈرز پر اگری نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی 55% ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہم اس پورے خطے پر قابض ہونا چاہتے ہیں. تو یہاں پھر 1948 میں ایک پورے پلان کے مطابق فلسطینیوں پر حملے شروع ہوئے. ایون ارلی 1948 کی اگر ہم بات کریں تو درجنوں گاؤں، ولیجز اور شہروں پر قبضہ کیا ہوا تھا. ہزاروں فلسطینی وہاں سے فرار ہو گئے تھے. اور اس وقت
ब्रिटेन अभी भी वहाँ पर मौजूद था। मैसेज ज़ायोनिस्ट का सिर्फ इतना था कि या तो तुम यहाँ से निकल जाओ या तो हम तुम्हें मार डालेंगे। 1948 में, और इनफैक्ट कल ही आपको आपने अगर ये वीडियोस देखी हैं तो इज़राइल की यौम आज़ादी थी। रफ़ा कैंप में भी उन्होंने फायरवर्क्स आसमान में क्या कहते हैं यूज़ किए थे लोगों को दिखाने के लिए कि जी ये हमारी ही ज़मीन है। 1948 में जैसे ही इज़राइल कायम होता है वहाँ पर फिर एथनिक क्लेंजिंग शुरू हो जाती है। 500 से बल्कि तकरीबन 600 फ़लस्तीनी गाँव और शहरों को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाता है और तकरीबन 13,000 फ़लस्तीनियों को मैसेकर किया जाता है। बाय द टाइम ये प्रोसेस ख़त्म होती है तो 80% फ़लस्तीन इज़राइलियों के हाथों में होता है और तकरीबन 10 लाख फ़लस्तीनी, और उस वक्त कुल आबादी फ़लस्तीनियों की थी तकरीबन 19 लाख, 10 लाख फ़लस्तीनियों को अपने घरों से निकाल दिया जाता है। आज तक उनके पास अपने घरों की चाबियां हैं जो अपने बच्चों को देते हैं, फिर वो आगे पास ऑन होते हैं। बहुत सारे ये जो लोग थे जो यहाँ से जो बेदखल हुए वो कहाँ गए? गज़ा। तो गज़ा की आबादी में रातों रात 3 गुना का इजाफा हो गया और ये जो खित्ता है बिल्कुल छोटा सा खित्ता, ये इन पनाह गुज़ीनों के लिए एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप बन गया। अच्छा, चले एक वक्फा लेते हैं और फिर वक्फे के बाद मज़ीद। वेलकम बैक। ज़ाहिर नकबा रातों रात नहीं हुआ, 4 पूरे प्लान बनाए थे ज़ायनिस्ट ने। प्लान ए और बी के मुताबिक पहले ज़ायनिस्ट की गैंग्स को, जो बाद में फिर इज़राइली फ़ौज बनी, उनको असला फराहम किया गया और उनकी ट्रेनिंग हुई। प्लान सी में बाकायदा लिस्टें बनाई गई कि फ़लस्तीनियों की क़यादत को ख़त्म किया जाए, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप, उनके गवर्नमेंट ऑफिशल्स, उनके मिलिट्री ऑफिशल्स, उनकी असैसिनेशन हुई। और इसके अंदर ये भी प्लान था कि इनकी ट्रांसपोर्टेशन, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर और जैसे कि इनके कुएं हैं, इनके माल मवेश, इनके जैतून के दरख्त, इनको तबाह किया जाए ताकि इनके लिए ये उस जगह रहना नामुमकिन हो जाए। फिर प्लान डी आया जिसका नाम था प्लान दालेथ, और प्लान दालेथ के मुताबिक हर गांव में जाया गया, वहां पर बॉम्ब लगाए गए और फिर पूरे गांव को तबाह किया गया। यहाँ हम देखते हैं जो नकबा के सबसे बुरे मैसेकर्स थे। पहला मैसेकर था देर यासीन में अप्रैल 1948 में, जिसमें तकरीबन 100 से ज़ायद ज़ायनिस्ट फ़ाइटर वहाँ पर गए और यहाँ पर 600 लोग रहते थे जेरूसलम के नज़दीक, और वहाँ पर 200 फ़लस्तीनी मर्द, ख़वातीन और बच्चों को कत्ल किया। वहाँ पर जो चश्मदीद वहाँ पर जो गवाह थे वो कह रहे थे कि जी हमें एक एक करके घर से निकाला गया। पहले बूढ़ों को मारा गया, जब उनकी बेटी रोती थी उसको भी गोली मारी गई, फिर मेरे भाई को कत्ल किया गया, और जब मेरी माँ वहाँ पर आई जो एक हामला खातून थी, मेरी छोटी बहन को अपने हाथों में लेकर उन दोनों को भी कत्ल किया गया। जो मशहूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना थोड़ा सा अजीब है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा मैसेकर था वो हुआ तंतूरा में। तंतूरा में 23 मई को तकरीबन 1500 रिहायशियों में से 200 रिहायशियों को राउंड अप करके एक ही जगह में मशीन गन करके कत्ल किया गया। एक इसके ऊपर बाकायदा एक पूरी फिल्म बनी है, और क्योंकि कुछ जो उस वक्त के जो ज़ायनिस्ट सिपाही थे वो अभी भी ज़िंदा थे इस फिल्म के बनते हुए, तो आप उनकी ज़बानी खुद ही सुन लें कि क्या हुआ। אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה. אתה מבין? אבל זה מכוער מאוד. היה לנו בחור אחד, הוא נפטר, הוא היה פרא אדם. הוא לקח פשוט מאוד ורצח אותם בתוך המכלאות. یہ تھا تنتورا، اور اس وقت یہ جو گاؤں ہے اس کے اوپر ایک پارکنگ لاٹ بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ابھی جس طرح رفح سے ایک خطے سے دوسرے خطے ان کو دھکیلا جا رہا ہے، میں آج کی بات کر رہا ہوں، ان دنوں میں بھی یہی ہوا تھا۔ ایک شہر تھا وہاں پہ لڈا، اور اس واقعے کو کہتے ہیں دا لڈا ڈیتھ مارچ، جس میں پہلے تو پورے شہر پہ مشین گننگ ہوئی، اور پھر وہاں سے جب لوگ نکلنے لگے تو پورے راستے ان کا پیچھا کرتے رہے اور ان کو گولیاں مارتے رہے، بالکل جیسے آج کیا جا رہا ہے، صرف آج یہ ڈرونز اور امریکن F-16 سے کیا جا رہا ہے۔ جو سب سے خوفناک میسیکر تھا نکبہ کا وہ تھا الدویمے میں،
اور یہاں پر آئی ڈی ایف کی 89th کمانڈو بٹالین، اور ان کے لیڈر پتہ کون تھے؟ موشے دیان، وہ وہاں پہنچے، تقریباً 1000 لوگوں کو راتوں رات قتل کیا گیا، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھے، اور وہاں پر خواتین کا ریپ کیا گیا، اور گھر گھر جا کر جو چھوٹے بچے تھے ان کو وہاں سے نکال کر بیبیز کو ان کے سر پھاڑے گئے رائفلوں کے بٹس کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ اور سوٹیوں کے ساتھ۔ اب اگر آپ ایک سیکنڈ سوچیں تو 7 اکتوبر کے بعد جو اسرائیلی پروپیگنڈا تھا وہ وہی باتیں دہرا رہے تھے جو انہوں نے خود نکبہ کے دوران کیے تھے، کہ حماس نے ریپ کیا ہے، حماس نے بچوں کے سر قلم کیے ہیں، کیونکہ ان کا ہر الزام ایک اقبال جرم ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ بعد میں جو موشے دیان تھے، جو اسرائیل کے میرے خیال ہے کہ وزیر دفاع بنے، اس نے کہا کہ جی، کسی نے اسے پوچھا کہ جی یہ جو عرب یہاں پہ ولیجز ہوتے تھے کیا یہ واقعی تھے بھی؟ اس نے کہا کہ یار آپ کو کیسے پتا ہوگا، کیونکہ ہم نے تو ان کے نام و نشان ہی مٹا دیا، ہم نے تو ان کتابوں کو بھی تباہ کر دیا جس میں ان کا ذکر تھا، وہ بکس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ محلول کی جگہ ہم نے نالال بنا دیا، جبتا کی جگہ ہم نے کبوتس گوات بنا دیا، اور تال الشمان کی جگہ ہم نے کفار یشوان بنا دیا۔ یہاں اس ملک میں ایک بھی شہر نہیں ہے جو ایک وقت پر عرب شہر نہیں ہوتا۔ تو اگر عرب ہمارے سے فلسطینی ہمارے سے نفرت نہ کریں تو وہ کیا کریں؟ کل 80% فلسطینیوں کو فرار ہونا پڑا۔ آج پورے خطے میں، شام میں، لبنان میں، اردن میں، مصر میں، اور بلکہ پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی کچھ فلسطینی آباد ہیں، تقریباً 60 لاکھ ریفیوجیز یہ ہیں۔ یہ چوتھی اور 5ویں جنریشن ہے، اور 52 جنریشنز تو کیمپوں میں، 52 کیمپوں میں جنریشنز 52 کیمپوں میں جنریشنز پیدا ہی ہوئی ہیں، ان کی پوری زندگی وہاں پر گزری ہے، اور کبھی اسرائیل نے ایک فلسطینی کو بھی واپس جانے کا حق نہیں دیا یا اجازت نہیں دی۔ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نکبہ 76 سال پہلے ہوا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ نکبہ 76 سالوں سے ہو رہا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک دوسرا نکبہ ہے، جو مناظر ہیں وہ تقریباً وہی ہیں۔ انفیکٹ میں ایک بات کر رہا تھا ایک فلسطینی ہسٹورین سے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ جی آج ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے جو ان دنوں میں ہو رہا تھا، فرق صرف اتنا ہے کہ ان دنوں میں اسمارٹ فونز اور انٹرنیٹ کنیکشنز نہیں تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔